امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مینا کے بازار میں تھا۔ حج کے دنوں میں فرماتے ہیں کہ جمرات سے فراغت ہو گئی، مجھے ایک بوڑھا آدمی ملا۔ تھوڑی دیر اس نے مجھے دیکھا اور کہنے لگا، تجھے اللہ کا واسطہ تو میری دعوت قبول کر لے۔ فرماتے ہیں میں نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا اور وہ بھی ایسا بے تکلف تھا کہ جو اس کے پاس تھا پیش کر دیا۔ اس نے روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا اور وہی دسترخوان پر رکھ دیا اور کہنے لگا، کھاؤ۔ میں نے کھانا شروع کر دیا۔ وہ مجھے دیکھتا رہا اور کہنے لگا، مجھے لگتا ہے کہ تو قریشی ہے۔ میں نے کہا ہاں، لیکن تجھے کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا کہ یہ قریشی دعوت دینے میں بے تکلف ہوتے ہیں اور قبول کرنے میں بھی۔ پھر باتیں کرتے رہے، مجھے پتہ چلا کہ یہ مدینے سے آیا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے اس سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پوچھا۔ اس نے مجھے ان کے کچھ حالات سنائے۔ جب اس نے دیکھا کہ میں بڑے شوق سے ان کے حالات پوچھ رہا ہوں تو وہ کہنے لگا کہ اگر آپ مدینہ جانا چاہتے ہیں تو یہ خاکی رنگ کا اونٹ ہمارے پاس خالی ہے، ہم یہ آپ کو دے دیں گے، آپ مدینہ پہنچ جائیں گے۔ کہنے لگے کہ میں تو پہلے سے ہی تیار تھا، لہٰذا میں نے حامی بھر لی۔ فرماتے ہیں کہ میں قافلے کے ساتھ سوار ہوا، ہمیں راستے میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچنے میں 16 دن لگے۔ اس دوران میں نے 16 قرآن مجید پڑھ لیے۔ آج یہ حال ہے کہ حج کر کے آتے ہیں، 10 دن مدینہ گزار کر آتے ہیں، ایک قرآن بھی مکمل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ہمارے اسلاف جب حج کے لیے آتے جاتے تھے تو سینکڑوں لوگ ان کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا کرتے تھے، واپس آ کر پھر گناہوں کی طرف چل پڑتے ہیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حالات سفر میں 16 دن میں 16 قرآن مجید پورے کیے۔ فرماتے ہیں جب ہم مسجد نبوی پہنچے تو نماز کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک آدمی اونچے قد کا ہے اور اس نے ایک تہبند باندھا ہے اور ایک چادر لپیٹی ہوئی ہے۔ وہ ایک جگہ بیٹھ گیا اور کہنے لگا، قال اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگ اس کے ارد گرد بیٹھ گئے تو میں سمجھ گیا کہ یہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہوں گے۔ یہ وہ دن تھے جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا املا کر رہے تھے، موطا امام مالک کی جو حدیث ہے ان کو لکھوا رہے تھے۔ میں نے بھی ایک تنکا اٹھا لیا اور دل میں سوچا کہ یہ میری قلم ہے، اور ہاتھ سامنے کر لیا اور سوچا کہ یہ میری کاپی ہے، اور میں نے اپنی زبان سے تنکے کو لگایا کہ جیسے میں اس کو سیاہی لگا رہا ہوں، اور ہتھیلی پر لکھنا شروع کر دیا۔ اب طلبہ کاغذوں پر لکھ رہے ہیں، چنانچہ میں نے ان سے املا کی نسبت حاصل کرنے کے لیے ہتھیلی پر لکھنا شروع کر دیا۔ کہنے لگے، اس دوران امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے میری طرف دیکھا۔ انہوں نے اس محفل میں 127 حدیثیں لکھوائی۔ جب اگلی نماز کا وقت ہو گیا تو محفل برخاست ہو گئی، طلبہ چلے گئے۔ فرمانے لگے، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے دیکھا تو مجھے اپنی طرف بلایا اور مجھے کہا کہ تو اجنبی معلوم ہوتا ہے۔ میں نے کہا، جی ہاں، میں مکہ مکرمہ سے آیا ہوں۔ کہنے لگے کہ تو ہتھیلی پر کیا کر رہا تھا؟ میں نے کہا کہ میں احادیث لکھ رہا تھا۔ کہنے لگے، دکھاؤ۔ میں نے دکھایا تو ہتھیلی پر کچھ لکھا ہوا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہاں تو کچھ نہیں لکھا۔ میں نے کہا کہ حضرت، نہ میرے پاس قلم تھا نہ کاغذ، میں تو جو آپ املا لکھوا رہے تھے اس کی نسبت حاصل کرنے کے لیے ایک تنکے سے بیٹھا ہوا ہتھیلی پر لکھ رہا تھا۔ اس پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ناراض ہوئے کہ یہ تو حدیث پاک کے ادب کے خلاف ہے کہ تم نے اس طرح لکھا۔ میں نے کہا، حضرت، میں تو ظاہری مناسبت کے لیے ہاتھ پر تنکا چلا رہا تھا، حقیقت میں تو حدیث پاک دل میں لکھ رہا تھا۔ کہنے لگے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا، اگر دل میں لکھ رہا تھا تو مجھے چند ایک روایت اس میں سے سنا دے تو میں جانوں۔ فرمانے لگے، میں نے ان کو 1 سے لے کر 127 حدیثیں متن اور سند کے ساتھ سنا دی۔ یہ علم کی 127 حدیثیں جس ترتیب سے لکھوائی تھی، تمام اس ترتیب پر اس کو سنا دی۔ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوئے، کہنے لگے کہ اچھا، تو میرا مہمان بن جا، اندھے کو کیا چاہیے، 2 آنکھیں، میں تو پہلے سے ہی تیار تھا۔ کہنے لگے، حضرت، میں تیار ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ گھر تشریف لے گئے۔ امام مالک کے گھر میں ان کی بیٹیاں اور وہ عالمہ تھی، حدیث کی حافظہ تھی، قرآن مجید کی حافظہ تھی، بہت تقویٰ اور پاک زندگی گزارنے والی عورتیں تھیں۔ یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنا علم رکھتی تھی کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کئی مرتبہ حدیث کا درس مسجد نبوی میں دیتے، وہ پردے کے پیچھے بیٹھ کر حدیث کے درس میں شریک ہوتی۔ ان کا علمی معیار اتنا اونچا تھا کہ کئی مرتبہ ان کا شاگرد جب حدیث پاک کی تلاوت کرتا اور عبارت میں کہیں غلطی کرتا تو ان کی لکڑی کے اوپر لکڑی مار کر آواز کرتی، جس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سمجھ جاتے کہ پڑھنے والے نے غلطی کی ہے۔ آپ نے گھر جا کر بتایا کہ آج ایک عالم آ رہے ہیں اور وہ بڑے دانا ہیں اور بڑے علم کا شوق رکھتے ہیں۔ یہ تو بہرحال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ انہوں نے گھر میں کھانے کا بڑا اہتمام کیا، بستر لگایا، مصلی بچھایا، لوٹا پانی کا بھر کر رکھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا کھا لیا، لیٹ گئے۔ صبح کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مسجد میں آ گئے۔
جب اشراق کی نماز پڑھ کر واپس گھر گئے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری بیٹیوں کو آپ پر اعتراض واقعی ہوا ہے، اور میں آپ کو پوچھتا ہوں، یہ سچے لوگ تھے، کھرے لوگ تھے، صاف بات کرتے تھے۔ فرمایا کہ بچیاں کہہ رہی ہیں کہ ابو آپ نے تو یہ کہا تھا کہ یہ بڑے نیک اور اچھے انسان ہیں، لیکن ہمیں ان پر اشکال واقع ہوا ہے۔ اور امام شافعی سے ایک بات تو یہ پوچھی کہ سارا کھانا تنہا کھا گئے، دوسرا یہ کہ ہم نے مصلی بچھا کر رکھا اور برتن بھر کر رکھا، لیکن جیسے مصلی بچھایا تھا صبح کو ویسا ہی رکھا ملا، اور پانی بھی جو کا تو لگتا ہے کہ تہجد کی نماز بھی نہ پڑھی، اور پھر مسجد میں تو وضو کا انتظام بھی نہیں، لوگ گھروں سے وضو کر کے جاتے ہیں، اور یہ اسی طرح آپ کے ساتھ اٹھ کر مسجد میں چلے گئے، پتہ نہیں نماز بھی انہوں نے کیسی پڑھی، تو ہماری سمجھ سے تو باہر ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ حضرت بات یہ ہے کہ جب میں نے آپ کے یہاں کھانا کھایا تو کھانے میں اتنا نور تھا کہ ہر لقمہ کھانے پر مجھے سینے میں نور بھرتا نظر آتا تھا۔ میں نے سوچا کہ ممکن ہے اتنا حلال مال زندگی میں پھر میسر نہ ہو، کیوں نہ اسے بدن کا حصہ بناؤں، اس لیے میں نے اس سارے کھانے کو اپنے دل بدن کا جز بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ پھر لیٹ گیا، لیکن اس کھانے کا نور اتنا تھا کہ نیند غائب۔ تو میں ان احادیث میں غور کرتا رہا۔ فرمانے لگے کہ ایک حدیث میرے پیش نظر رہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے بچے کو جس کا پرندہ مر گیا تھا پیار محبت سے کہا تھا، تو یہ جو کچھ الفاظ تھے میں نے ان پر غور کرتا رہا، اور آج رات میں نے اس چند الفاظ میں سے فقہ کے 40 مسائل حل کر کے کسی کی دلجوئی کے لیے کیسے بات کرنی چاہیے، صرف اس میں غور کر کے میں نے فقہ کے 40 مسائل حل کر لیے کہ کسی کی دلجوئی کے لیے کیسے بات کرنی چاہیے، صرف اس میں غور کر کے میں نے فقہ کے 40 مسائل نکال لیے۔ اور پھر فرمایا کیونکہ میرا وضو باقی تھا اس لیے میں اٹھا اور فجر کی نماز اسی وضو سے ادا کی۔ ہمارے اسلاف کا یہ حال تھا، سب سے پہلا قدم علم حاصل کرنا، دوسرا قدم اس پر عمل کرنا، لیکن عمل کرنے کے ساتھ ساتھ کام ختم کرنا نہیں ہوتا، ایک قدم اور اٹھانا ضروری ہے، اس کو کہتے ہیں اخلاص پیدا کرنا۔ بے شک